اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، کبوتر کا بچہ نا کبوتر ہی ہوتا ہے، کوا نہیں ہوتا۔ لومڑی کا بچہ لومڑی ہی ہوتی ہے، گدھا نہیں ہوتا۔ ساری مخلوقات کا یہی معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا، ام القرآن، ام الکتاب، قرآن کی ماں۔ مطلب جو قرآن کا پیغام ہے وہی سورہ فاتحہ کا پیغام ہے، کیونکہ کبوتر کا بچہ کبوتر ہی ہوگا۔ تو جو سورہ فاتحہ کا پیغام ہے وہی ایکچولی پورے قرآن شریف کا پیغام ہے۔ جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ ہم انٹروڈکشن کیسے دیتے ہیں؟ کوئی بھی کیسے دیتا ہے؟ کوئی بولے گا میں عبداللہ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں عبد الرحمن ہوں، میں انجینئر ہوں، میں راشد ہوں، میں ٹیلر ہوں۔ ہاں، نام اور پھر کام۔ تو سب سے پہلے ہی اللہ نے قرآن شریف میں اپنا انٹروڈکشن دیا۔ پہلے نام آیا، بسم اللہ، ان دا نیم آف اللہ، اس اللہ کے نام سے۔ کون ہے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ وہ کرتا کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ وہ رحم کرتا ہے، زبردست رحم کرنے والا، برابر رحم کرنے والا۔ الرحمن زبردست رحم کرنے والا، الرحیم برابر رحم کرنے والا۔ یہ رحم کا کیا میننگ ہے؟ ہم ہندی اردو میں رحم کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے جو ہم میننگ رحم کا لے کے چلتے ہیں نا ہندی اردو میں، وہی رحم کا میننگ ہے۔ پر ایکچولی عربی میں رحم کا میننگ ہندی اردو میں جو ہم رحم لیتے ہیں اس سے بڑھ کے ہے۔ عربی میں رحم کا میننگ ہے لو پلس کیئر پلس مرسی، محبت پلس خیرخواہی پلس ترس کھانا۔ ان تینوں کا میل ہے رحم۔ تو اللہ اپنے انٹروڈکشن دے رہا ہے سب سے پہلے کہ میں اللہ، پہلے نام آ رہا ہے اللہ۔ کون ہے وہ زبردست لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے، وہ برابر لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے۔ اب دیکھیے اس سے ہمیں کیا لینا ہے، اس سے ہمیں کیا لینا ہے؟ ایکچولی چلیے پہلے میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ جو قرآن کو ٹھیک سے نہیں سمجھتے ہیں، ہاں، وہ کچھ سوال اٹھاتے ہیں۔ کسی کے بھی ذہن میں آ سکتا ہے یہ سوال۔ فار ایگزامپل اللہ نے اپنی رحم کی باتیں ہمیں قرآن شریف میں، حدیثوں میں جگہ جگہ بتائی ہیں۔ جیسے سورہ 13:6 میں اللہ نے بولا تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے۔ سورہ 16:61 میں بولا اگر میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا ہے زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا سورہ رحمان میں بار بار کہ میرے کن کن احسانوں سے انکار کرو گے۔ سورہ اسراء میں بولا اے آدم کی اولادو میں نے تمہیں عزت دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ تو کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کہتا ہے، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ کسی پہ احسان کرو تو جتاؤ مت، کسی پہ احسان کرو تو جتاؤ مت۔ پر یہاں خود وہ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ بتا رہا ہے کہ کیسے وہ ہم پہ احسان کرتا ہے، کیسے وہ ہم پہ رحم کرتا ہے۔ غلطیاں پکڑنے والا ہوتا تو تم زندہ نہ ہوتے، ہمیں جتا رہا ہے۔ تو اس بات کو ہم کیسے سمجھیں؟ کیا یہ احسان جتانا ہے یا یہ کچھ اور ہے؟ اللہ کا بتانا کہ وہ رحم کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، ہاں یہ احسان جتانا ہے یا کچھ اور ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک باپ ہو، بازار میں وہ کپڑوں کی دکان چلاتا ہو، وہ اپنے بیٹے کو بولے کہ بیٹے ہو گیا کالج والج ہو گیا، اب آ کے دکان پہ بیٹھ میرے ساتھ۔ بیٹا بولے ٹھیک ہے ابا چلتے ہیں۔ اگلے دن وہ اپنے بیٹے کو دکان پہ لے جائے اور اس سے پوچھے بیٹے ٹائم کیا ہو رہا ہے صبح صبح؟ بیٹا گھڑی دیکھے بولے ابا 9 بج رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بولے 9 بج رہے ہیں وہ دکان کا شٹر اوپر کر دے اور بیٹے کو بولے دیکھ 9 بجے میں شٹر اوپر کر دیتا ہوں۔ پھر وہ اندر جائیں، اپنے بیٹے سے پوچھے کہ کوئی صفائی کرنے والا لڑکا آیا؟ بیٹا بولے نہیں ابا ابھی تو کوئی نہیں آیا۔ وہ خود جھاڑو اٹھائے اور صفائی کرنے لگے اور بولے دیکھ میں انتظار نہیں کرتا ہوں کہ جب کوئی صفائی کرنے والا آئے گا تب دکان صاف ہوگی، میں خود صاف کرنے لگتا ہوں۔ پھر کوئی کسٹمر آئے، جیسے کسٹمر آئے اسے چائے دے اور بولے بتائیے میں کیا آپ کی ہیلپ کروں؟ اور بیٹے سے مڑے اور اس کو پھسپھسائے کہ دیکھ جب کوئی کسٹمر آتا ہے میں پہلے چائے دیتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہیلپ کروں۔ اب باپ کیا کر رہا ہے بیٹے کے ساتھ؟ وہ اسے سکھا رہا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے دیکھ 9 بجے میں شٹر اوپر کر دیتا ہوں، مطلب تجھے بھی 9 بجے شٹر اوپر کرنا پڑے گا۔ کہ جب وہ کہہ رہا ہے تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے،
تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں؟ تاکہ ہم بھی معافی سے بھر جائیں. جب اللہ کہہ رہا ہے وہ الرحمن الرحیم ہے تو اللہ ہمیں کلچر سکھا رہا ہے کہ تمہیں جینا کیسے ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے میں الرحمن الرحیم ہوں، کیوں؟ تاکہ ہم بھی رحم سے بھر جائیں، لو کیئر اینڈ مرسی سے. وہ باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو دیکھ 9 بجے میں شٹر اوپر کر دیتا ہوں، کیوں؟ تاکہ بیٹا بھی 9 بجے دکان کا شٹر اوپر کر دے. اللہ کہہ رہا ہے میں الرحمن الرحیم ہوں، کیوں؟ تاکہ ہم بھی رحم سے بھر جائیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا رب بھرا ہے معافی سے انسانوں کے لیے، کیوں؟ تاکہ ہم بھی انسانوں کے لیے معافی سے بھر جائیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر میں غلطیاں پکڑنے والا ہوتا اس زمین کی پیٹھ پہ ایک زندہ چیز نہیں ہوتی، کیوں؟ تاکہ ہم بھی دوسروں کی غلطیاں نہ پکڑیں. اللہ کہتا ہے آدم کی اولادوں میں نے تمہیں عزت دی، کیوں؟ تاکہ ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولادوں کو عزت دیں. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک نان مسلم کا جنازہ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابی نے بولا یا رسول اللہ یہ تو نان مسلم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا الیت نفسن، کیا انسان نہیں تھا؟ انسان کو عزت دینا. اگر اللہ کہہ رہا ہے سورہ اسراء میں کہ اے انسانوں میں نے تمہیں عزت دی، تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم بھی انسانوں کو عزت دیں. سورہ رحمان میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے میرے کن کن احسانوں سے انکار کرو گے، کن کن احسانوں سے انکار کرو گے، بار بار. کیوں؟ تاکہ ہم بھی دوسروں پہ اتنے احسان کریں کہ کوئی گن نہ پائے. اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، کیوں؟ تاکہ ہم بھی اپنی رحمت غصے پہ غالب کر لیں، اپنی لو کیئر اینڈ مرسی اپنے اینگر پہ اوور پاور کر لیں. اللہ اس لیے ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے، اللہ ہمیں کلچر سکھا رہا ہے. دیکھیے اگر اس کو ہم ایک اور طریقے سے سمجھیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹیلر کا نوکر کیا کرتا ہے؟ وہ مٹھائی بناتا ہے، کپڑے سیتا ہے نا. حلوائی کا نوکر کیا کرتا ہے؟ وہ کپڑے سیتا ہے، وہ حلوہ بناتا ہے، مٹھائی بناتا ہے. موٹر سائیکل مکینک کا نوکر دوائیاں تھوڑنا بانٹتا ہے، وہ موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے. پہلا ہی سینٹنس قرآن کا یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا مالک کون ہے. تمہارا مالک کون ہے؟ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے بولے میرا مالک راشد ہے جو ٹیلر ہے، اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا کام کیا، آپ سمجھ جائیں گے نا کہ کپڑے سیتا ہے. کوئی بولے میرا مالک راشد ہے جو موٹر سائیکل مکینک ہے، اب اسے بتانے کی ضرورت نہیں میں موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سمجھتے نہیں کہ ہمارا کام کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں میرا مالک اللہ، میرا الہ کون؟ جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، زبردست لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے، برابر لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے. تو ہمارا بھی کام یہی ہے اس دنیا میں، اس زمین پہ لو کیئر اور مرسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، اس کو ایکسپریس کرنا، ان کو پریکٹس کرنا، یہی ہمارا کام ہے. کیونکہ مالک کو دیکھ کے نوکر کا کام سمجھ میں آ جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول کی کیا حکمت تھی کہ قرآن کو لا الہ الا اللہ سے شروع نہیں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. ہم کہتے ہیں اللہ کی ڈیفینیشن کیا، تو لوگ شروع کر دیتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں کہتا ہوں کچھ بھول گئے. کہتے ہیں کیا بھولے؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں چلا گیا ہے؟ وہ اللہ جو انٹینسلی اور کنٹینیوسلی لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے، کہو کہ وہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. ہاں وہ جو انٹینسلی اینڈ کنٹینیوسلی لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ اللہ جو الرحمن الرحیم ہے، لم یلد وہ نہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں. کون اس کے؟ وہ جو الرحمن الرحیم ہے، جو محبت کا خدا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اگر پہلا ہی سینٹنس بھول گیا نا، پہلا لیسن اگر بھول گئے تو آگے کا لیسن سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر اے بی سی ڈی بھول گئے تو بی اے ٹی بیٹ سی اے ٹی کیٹ نہیں کر سکتے. اخبار پڑھنا تو بھول ہی جاؤ پھر. پہلا لیسن ہی اسلام کیا دے رہا ہے کہ یہ یاد رکھ لو، پہلے اے بی سی ڈی سیکھ لو کہ تمہارا جو خدا ہے نا، جس نے کتاب اتاری وہ محبت کا خدا ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے نا، پوری زندگی جینے کا فلسفہ ہے اس کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، سمجھنے والوں کے لیے. دیکھیے جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اور شکر الحمدللہ اللہ کا ہے جو رب ہے عالمین کا. اب اگر کوئی الحمدللہ پہ ہی رک جائے، اس نے پڑھنا قرآن کھولا، پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، کوئی یہیں پہ رک جائے کہ سب تعریف اور شکر اللہ کا ہے. اب تک ہم نے کیا تعریف پڑھی؟ کیا تعریف پڑھی اب تک ہم نے؟ آپ نے کھولا پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اس کی ہیں. کیا تعریف سنی؟ اگر کوئی انسان بولے میں راشد ہوں، میں ڈبل ایم اے ہوں، میں ڈبل پی ایچ ڈی ہوں، تعریفیں تو میری ہیں، تو کس بات کی تعریف کہہ رہا ہے؟ اپنے نام راشد ہونے کی یا اپنے ڈبل ایم اے ڈبل پی ایچ ڈی ہونے کی؟ اپنے ڈبل ایم اے ڈبل پی ایچ ڈی ہونے کی تعریف کہہ رہا ہے نا، نام کا تھوڑا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ، میں الرحمن، میں الرحیم، تعریفیں تو میری ہیں. اللہ کے نزدیک رحم تعریف کی کوالٹی ہے.
محبت, خیر خواہی, ترس کھانا تعریف کی کوالٹی ہے. اور زندگی میں تو مقصد ہی یہی ہے کہ تعریف کے لائق خدا کے نظر میں ہم تعریف کے لائق ہو جائیں. تعریف کے لائق خدا کی نظروں میں ہم تعریف کے لائق ہو جائیں. اگر ہم اپنے اندر رحم لے آئیں گے, ہم اس کی نگاہ میں تعریف کے لائق ہو جائیں گے. آگے کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ رب ہے عالمین کا. رب کا مطلب کیا ہوا؟ رب کا مطلب ہے پالنے والا مالک, جو پالتا ہے. دیکھیے پالنے کی بھی کوالٹی نا رحم کی کوالٹی ہے. آپ کو آپ کے پڑوسی نہیں پالتے, جس کے دل میں آپ کے لیے رحم ہوتا ہے نا وہی پالتا ہے, وہی پالتا ہے. رب کی بھی کوالٹی رحم کی ہی کوالٹی ہے, محبت کی ہی کوالٹی ہے رب کی بھی کوالٹی. ہاں وہ رب ہے کس کا؟ مسلمین. الحمدللہ رب المسلمین نہیں, الحمدللہ رب العالمین. عالمین کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا یہ عالمین کیا ہے. انہوں نے کہا مسلمان ایک عالم, یہودی ایک عالم, مشرک ایک عالم, عیسائی ایک عالم, جن ایک عالم, فرشتے ایک عالم, اور سب کو ملا کے عالمین. عالم سنگولر, عالمین پلورل. قرآن شریف میں آتا ہے فرعون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے یہ رب العالمین کون؟ انہوں نے جواب دیا زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنے بھی مخلوقات ہیں, ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں جتنے مخلوقات ہیں, تجھ سے اور تجھ سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں, ان سب کو پالنے والا مالک. چاہے خدا کو مانے نہ مانے, ان کو پالنے والا مالک رب العالمین. سب تعریف اور شکر اللہ کا ہے جو کہ رب ہے, پالنے والا مالک ہے سب کا, سب کا. دیکھیے اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین بتایا کہ میں رب العالمین ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا آتا ہے؟ رحمت للعالمین. وہ بھی عالمین نظریے والے ہیں. اللہ کا بھی کیا نظریہ ہے؟ رب العالمین. نظریہ کیا ہے خدا کا؟ عالمین, سب کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا نظریہ ہے؟ رحمت للمسلمین نہیں, عالمین. مسلم تو آ گئے اس میں, عالمین سب کے لیے. ان کا بھی نظریہ سب کے لیے. عالمین نظریہ مطلب سب کے لیے. قرآن شریف میں آتا ہے کہ یہ سورج, چاند, بادل, یہ سب اللہ کے حمد کی تسبیح کرنا ہے. تسبیح کرنا ہے کس کی؟ اللہ کے حمد کی. یہ ہم حمد کی آیت کی بات کر رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ سورج کیا کر رہا ہے؟ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. مانو ہمیں ان کانوں سے نہیں دیتا, پر قرآن کہہ رہا ہے یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. کہیں کی الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. یہی کہہ رہا ہے سورج. ہاں اس کا بھی عالمین نظریہ ہے. کیا صرف مسلمان پہ چمکتا ہے؟ سب پہ چمکتا ہے, سب پہ چمکتا ہے. ہندو پہ, عیسائی پہ, سکھ پہ, سب پہ چمکتا ہے. یہ بادل جو ہیں قرآن میں آ رہا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اس رب کی ہیں جو عالمین کا رب ہے. ہاں بارش صرف ہمارے کھیت پہ بارش ہوتی ہے, یا جس کو آپ پسند نہیں کرتے اس کے کھیت پہ بھی ہوتی ہے؟ یہ بادل بھی کہہ رہا ہے میں تو رب العالمین کا نوکر ہوں. تمہارا ہوگا کچھ بھی نظریہ, میرا نظریہ تو رب کا نظریہ ہے. جو رب کا نظریہ ہے وہی میرا نظریہ ہے. سورج بھی یہ کہہ رہا ہے میرا نظریہ تو رب کا, میرے رب کا نظریہ ہے. موٹر سائیکل میکینک کا نوکر موٹر سائیکل ہی ٹھیک کرے گا. جو رب العالمین کا نوکر ہے اس کا بھی عالمین نظریہ ہی ہوگا. تو اللہ رب العالمین, اور صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, سب کے لیے. دیکھیے اسلام میں اگر کسی کا کوئی غلط عقیدہ ہے, غلط پریکٹس ہے, تو آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے تمہارا یہ بلیف, میں اس سے اگری نہیں کرتا, آئی ڈس اگری, جو تمہارا یہ بلیف ہے. یا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی گناہ کر رہا ہے, تو بھائی اس گناہ سے ڈس اگری, پر گنہگار سے نفرت نہیں. گناہ سے نفرت, پر گنہگار سے نفرت نہیں. گنہگار سے نفرت نہیں. یہ ہے عالمین نظریہ سب کے لیے. آج کہتے ہیں ہیٹ دا کرائم بٹ ناٹ دا کرمنل. کرائم سے نفرت کرو, کرمنل سے مت کرو. آج سکھا رہے ہیں ماڈرن ویلیو. قرآن یہ عالمی نظریے میں یہی سکھا رہا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی مشن دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ. اس نے 6 بار پیدا ہوئے بچوں کو مارا تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. کیا کیا ظلم کیے تھے آپ نے کہانی میں شاید سنا ہو, کیا کیا کرتا تھا وہ. اور اس کے پاس بھی اللہ نے کیا بولا, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 43-44, کہ اے موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ, وہ میرا بھی دشمن ہے تمہارا بھی دشمن ہے, اور اس سے نرمی سے پیش آؤ. کیا پتہ وہ بدل جائے. وہ ہیٹریٹ کو پریکٹس کر رہا ہے, کیا پتہ وہ لو کو پریکٹس کرنے لگے. یہی پیغام ہے رب العالمین کا کہ لو ہو, لو ہو, دونوں سائڈس پہ لو ہو, ہر سائڈ پہ لو ہو. یہی پیغام ہے رب العالمین کا. کیا پتہ وہ بدل جائے.
ہاں وہ نفرتوں کو پریکٹس کر رہا ہے, وہ اس لائق نہیں ہے. جو نفرت کو پریکٹس کرتا ہے خدا اس سے محبت نہیں کرتا. خدا یہ کہہ رہا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کروں, اس سے نرمی سے پیش آؤ, کیا پتہ بدل جائے. بدل جائے کا کیا مطلب, کیا پتہ اس لائق ہو جائے کہ میں اس سے بھی محبت کرنے لگوں. یہی کام تھا پیغمبروں کا, اولیاء اللہ کا, کہ ایک محبت کے خدا کو ڈیڈیکیٹ ہو جاؤ. توحید یہی ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں توحید یہ مت بولا کرو اللہ ایک ہے, ہاں یہ بولو عرش پہ صرف الرحمن ہے. الرحمن علی العرش استویٰ, سورہ 20 آیت 5, کہ عرش پہ صرف الرحمن ہے. یہی توحید ہے کہ محبت کا خدا ہے عرش پہ, خدائی کے عرش پہ الرحمن ہے, انٹینسلی لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے. دیکھیے عالمین جو نظریہ ہے, اگر اللہ کا وہ عالمین نظریہ ہے ہمارے رب کا, اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمین نظریہ ہے تو ہمیں بھی عالمین نظریہ رکھنا پڑے گا, ورنہ سنتوں کی بات کرنے چھوڑ دیں. باس کا عالمین نظریہ ہے, مینیجر کا عالمین نظریہ ہے, اور جو فیکٹری ورکر ہیں وہ کچھ اور نظریہ لے کے چلیں گے کہ بھائی تم دونوں کا ہوگا نا عالمین نظریہ, میں تو اتنا سا نظریہ لے کے چلوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کا عالمین نظریہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمین نظریہ, پوری کائنات کا عالمین نظریہ ہے. اگر کوئی خدا کا انکار کرنے والا بھی جاتا ہے نا دریا پہ پانی پینے, دریا یہ نہیں کہتا ہٹ مردود تجھے نہیں دوں گا, یہ نہیں کرتا, ہاں وہ اس کو بھی پانی پلا دیتا ہے. ایک واقعہ آتا ہے, کئی لوگ اس پہ کرتے ہیں بحث کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے, اللہ جانے, کسی کتاب میں پراپرلی نہیں آتا ہے, پر کئی عالم اس قصے کو بیان کرتے آئے ہیں. تو اللہ جانے سچا ہے جھوٹا ہے, پر میں عبرت کے طور پہ اس کو بتاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, کسی نہ کسی مسافر کو ڈھونڈ کے لے آتے تھے کہ میرے دسترخوان پہ کھانا کھا لیجیے, کوئی غریب ہو کوئی مسافر ہو. تو ایک دن وہ ایک آدمی کو پکڑ کے لائے کہ مسافر آئیے, پہلے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے, آئیے میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے. تو آگے آدمی جب دسترخوان لگا, کھانا لگایا, اور اس آدمی نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے بڑے پیار سے ہاتھ پکڑ لیا اور بولا بھائی آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے. اس نے بولا میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں, میں تو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں. انہوں نے بولا یہ بات ہے, انہوں نے کہا ہاں. کہہ رہا پھر آپ میرے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتے. اس نے اپنا بیگ اٹھایا تو کہتا ہے جاؤ نہیں کھانا, نکل گیا. اللہ نے فوراً وحی کر دی ابراہیم علیہ السلام کو, اے میرے خلیل, اے میرے دوست, 40 سال اس نے میرا نام نہیں لیا, میں نے اسے روز کھانا کھلایا ہے, آپ ایک بار نہیں کھلا سکے, آپ ایک بار نہیں کھلا سکے اس کو کھانا. ابراہیم علیہ السلام رو پڑے, وہ بھاگے, اس سے معافیاں مانگی, اس کو بلایا واپس کھانا کھانے کے لیے کہ مجھے معاف کر دو, میرے رب نے تمہیں 40 سال کھانا کھلایا جبکہ تم نے اس کا نام نہیں لیا, میں نے ایک بار میں تمہارا ہاتھ پکڑ لیا, مجھے معاف کر دو. تو یہ ہے عالمین نظریہ کہ دیکھیے عقیدے پہ اختلاف ہو سکتا ہے, ہاں بلیف پہ اختلاف ہو سکتا ہے, پر نفرت نہیں ہو سکتی اس کی وجہ سے. جو نفرت ڈالے وہ رب کا بندہ نہیں ہے. جو عقیدے کے اختلاف پہ نفرت ڈالے وہ رب کا بندہ نہیں ہو سکتا, وہ رب کا بندہ نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ رب کا بندہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے الحمدللہ رب العالمین ہمیں اور کیا سکھاتی ہے, اور کیا سکھا, اور کیا کہہ رہی ہے یہ سمجھیے دوسری آیت جو آپ قرآن میں پڑھیں گے, کیا کہہ رہی ہے ہم کو. اور ہم کس کے کلچر پہ چلتے ہیں, اگر آپ سوچیں ہم کس کے کلچر پہ چل رہے ہیں تو آپ پائیں گے کہ ہم اپنے پالنے والے کے کلچر پہ چلتے ہیں. تبھی جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے, جو ہندو گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ہندو ہو جاتا ہے, جو سکھ گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ سکھ ہو جاتا ہے. یہی دیکھا ہے نا, یہی دیکھا ہے نا, ہم اپنے پالنے والے کے کلچر پہ چلتے ہیں. سورہ فاتحہ قرآن کی دوسرا ہی سینٹنس یہ کہہ رہا ہے ماں باپ تو بس ایک ذریعہ ہیں, ماں باپ تو صرف ایک ذریعہ ہیں, تمہارا کلچر رب العالمین کا کلچر ہونا چاہیے. کیوں اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو کیا بچے پلتے نہیں ہیں؟ پلتے ہیں, کہ وہ تو ایکسکیوز ہے ماں باپ تو. تمہارا اصلی پالنے والا رب العالمین ہے, تمہارا کلچر رب العالمین کا کلچر ہونا چاہیے. اس کا کلچر کیا, وہ معافی سے بھرا ہے انسانوں کے لیے. وہ غلطیاں پکڑتا ہوتا, زمین پہ ایک زندہ چیز نہ ہوتی. اس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے, وہ انسانوں کو عزت دیتا ہے, وہ احسان کرتا چلا جاتا ہے. اس کی وہ الرحمن ہے, وہ الرحیم ہے. سورہ فاتحہ قرآن کی دوسرا ہی سینٹنس کہہ رہا ہے تمہارا کلچر رب العالمین کا کلچر ہونا چاہیے. اور اللہ اس بات کو کہتا بھی ہے, میں تو اپنے ورڈز میں کہہ رہا ہوں, اللہ نے کہا ہے قرآن میں سورہ 28 آیت 77 میں, سورہ 28 آیت 77 میں اللہ نے کہا اور دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو کرو جیسے میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں. یہ بتاتے نہیں عام طور پہ لوگ, اور کیونکہ ہم قرآن شریف پڑھتے بھی نہیں ہیں سمجھ کے تدبر کرتے ہوئے. ایک کلچر چل گیا ہے کہ جی قرآن 100 بار تم عربی میں پڑھ لو, ایک بار بھی اگر نہیں آتی عربی تو ترجمے سے بھی پڑھ کے دیکھ لیں.
پڑھیں گے تبھی تو آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے, یہ میں کہتا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹ کہتا ہوں, یہ شریعت کی سٹارٹنگ ہے. سورہ 20 آیت 77, دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو کرو جیسے میں تمہارے ساتھ بیہیو کرتا ہوں, اور فسادی نہ بن جانا, میں فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. تو فسادی کون ہوا؟ فساد کا ورڈ ہم سنتے ہیں, فساد مچ رہا ہے, فساد مچ رہا ہے. فساد کیا ہے قرآن میں؟ اللہ نے کہا دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو کرو جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں, اور فسادی نہ بن جانا. مطلب فساد کیا ہوا قرآن میں؟ دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو نہ کرنا جیسے خدا تمہارے ساتھ کر رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں ہم نے کیا کیا غلطیاں کریں, کیا کیا گناہ کریں. کوئی چھت گر گئی ہمارے سر پہ, وہ ہماری غلطیاں پکڑ رہا ہے یا ہمیں معاف کر رہا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے فریج میں, دسترخوان, کچن میں کھانا رکھا ہوتا ہے, پانی رکھا ہوتا ہے, وہ چھینتا نہیں ہے ہم سے. اور اللہ کہہ رہا ہے دوسروں کے ساتھ ایسے بیہیو کرو جیسے میں تمہارے ساتھ بیہیو کر رہا ہوں, اور فسادی نہ بن جانا. جو ایسا نہیں کرتا نا وہی فسادی ہے, وہی فساد مچا رہا ہے. جو اپنے رب کی طرح بیہیو نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ٹیلر کا نوکر کپڑے ہی سیتا ہے, حلوائی کا نوکر مٹھائی ہی بناتا ہے. دیکھیے جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے؟ پھر آ جاتا ہے الرحمن الرحیم. ریپیٹ کیوں ہوا؟ کچھ اور آ جاتا ہے, الودود, الغفار, المجیب, المعیز. اللہ کے اور بھی تو نام ہیں. الرحمن الرحیم پھر ریپیٹ ہو گیا. سب سے اسٹارٹنگ میں آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, پھر سے الرحمن الرحیم. بیچ میں رب بھی, میں نے کیا بتایا, رب بھی رحم کی ہی کوالٹی ہے. رحم رحم رحم, لو کیئر مرسی, لو کیئر مرسی, لو کیئر مرسی, پھر ریپیٹ ہو گیا الرحمن الرحیم. کوئی چیز ریپیٹ کیوں ہوتی ہے؟ ہاں, میری ماں مجھے بھیجتی ہے سامان لینے بازار سے, آلو لیا, پیاز لیا, انڈے لیا, بریڈ لیا. میں چپل پہن کے جب دروازہ کھلتا ہوں نا, پیچھے سے آواز آتی ہے, بریڈ مت بھول جائیے. پوری لسٹ ریپیٹ نہیں ہوتی. جس کا ڈر ہوتا ہے نا کہ میں بھول جاؤں گا, میری ماں وہی ریپیٹ کرتی ہے. جس کا ڈر ہوتا ہے بھول جاؤ گے, وہی بات ریپیٹ ہوتی ہے. الرحمن الرحیم ابھی آیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, پھر آ گیا. مانو اللہ کہہ رہا ہے اگر پہلے دھیان نہ دیا ہو نا کہ تمہارا مالک کون ہے, پھر سے سن لو. اگر پہلے کی بس مس ہو گئی تو دوسری بس پکڑ لو کم سے کم. میں الرحمن ہوں, میں الرحیم ہوں, میں انٹینسلی لونگ کیئرنگ مرسیفل ہوں, میں کنٹینیوسلی لونگ کیئرنگ مرسیفل ہوں. اگر پہلے نہ دھیان دیا ہو تمہارا مالک کون ہے, تم بندے کس کے ہو, تم نوکر کس کے, تو پھر سے سن لو میں الرحمن الرحیم ہوں, میں محبت کا, خیر خواہی کا, ترس کھانے کا خدا ہوں. تو تمہارا کام کیا ہے؟ دھیان سے سن لو میں ہوں کون. اب الرحمن الرحیم کو اللہ نے کس سے جوڑا؟ مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک, حساب کتاب کے دن کا مالک, سوال جواب کے, جو ہم اپنی زندگی کی حساب کتاب دینا ہے اس کے دن کا مالک. کون ہے قیامت کے دن کا مالک؟ کئی لوگ مجھے جواب دیتے ہیں اللہ. یہ میرا پیٹ ہے, کہیں میں جاتا ہوں ٹاک دینے میں پوچھتا ہوں کون ہے مالک یوم الدین, سب کہتے ہیں اللہ. میں کہتا ہوں جواب غلط نہیں ہے, پر سورہ فاتحہ اللہ مالک یوم الدین نہیں کہہ رہی. سورہ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے؟ الرحمن الرحیم وہ ہے مالک یوم الدین. تو اگر سورہ فاتحہ کے کانٹیکس میں پوچھا جائے کہ کون ہے مالک یوم الدین, تو اس کا جواب ہے الرحمن الرحیم. محبت کا خدا, خیر خواہی کا خدا, ترس کھانے کا خدا ہے قیامت کے دن کا مالک. اب اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میں جاتا ہوں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب کوئی بولتا ہے قیامت کا دن, تو کیا تصویر آتی ہے؟ اب مجھے جواب ملتے ہیں, سر تراہی تراہی مچی ہوئی ہے, تباہیاں ہیں, سوا نیزے پہ سورج ہے, لوگ تڑپ رہے ہیں, عذاب ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم مر کیوں نہیں رہے, اور ان کو کہا جا رہا ہے آج موت نہیں ہے. سب پریشان ہیں, تراہی تراہی ہے. سب یہی تصویر بتاتے ہیں. جب بولو قیامت کا دن, سب کے ذہن میں یہی تصویر آتی ہے. میں ان کو کہتا ہوں صرف یہ تصویر نہیں ہے قرآن اور حدیث میں, ایک اور تصویر ہے. یہ تصویر تو ہے, پر ایک اور تصویر ہے. کیا ہے وہ تصویر؟ کہ لوگ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں دی جا رہی ہیں. جیسے کوئی دعوت چل رہی ہے, پارٹی میں ہوتا ہے نا, آپ کو بٹھاتے ہیں, آپ کو سلام کیا جاتا ہے, آپ کو کھانے کی چیز دی جاتی ہے, لو بھائی تھمس اپ بھی پی لو, لمکا بھی پی لو, ہے نا. یہ تو دعوت میں ہوتا ہے نا. اگر ایک طرف تباہی مچی ہوئی ہے تو دوسری طرف دعوت چل رہی ہے, پارٹی. میں پوچھتا ہوں, جیسے میں ان کو توشہ میدان نہیں لے, میں نے پوچھا کہ تباہی میں ہونا چاہتے ہو یا دعوت میں ہونا چاہتے ہو؟ الحمدللہ سب کہتے ہیں ہم تو دعوت میں ہونا چاہتے ہیں, پارٹی میں. میں ان کو کہتا ہوں پھر اس بات کو یاد رکھنا, اب جو میں کہوں اس بات کو یاد رکھنا. کیا؟ اگر شاہ رخ خان دعوت دے, پارٹی دے, کون ہوں گے اس کی پارٹی میں؟ جواب آتا ہے ڈائریکٹر, پروڈیوسر, کیمرہ مین, سیلیبریٹی, یہ ہوں گے, فلم انڈسٹری کے لوگ ہوں گے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر پولیٹیشین پارٹی دے, کون ہوں گے اس کی پارٹی میں؟ بولتے ہیں ایم پی, ایم ایل اے, پارٹی ورکر, پارٹی فنڈر, یہ ہوں گے پارٹی میں. اگر فلم انڈسٹری والا پارٹی دے رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, تو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں.
اگر پولیٹیشین پارٹی دے رہا ہے تو پالیٹکس کے لوگ ہیں، وہ پارٹی کس کی ہے؟ سورہ فاتحہ کہہ رہی ہے الرحمن الرحیم، وہ ہے مالک یوم الدین، وہ پارٹی الرحمن الرحیم ہے کی ہے، وہ محبت کرنے والے، خیر خواہ، ترس کھانے والے کی پارٹی ہے۔ اگر فلم انڈسٹری والے کی پارٹی میں ہونا چاہتے ہو تو فلم انڈسٹری میں چلے جاؤ، اگر پالیٹکس میں پولیٹیشین کی پارٹی میں ہونا چاہتے ہو تو پالیٹکس میں چلے جاؤ، پر اگر الرحمن الرحیم کی پارٹی میں ہونا ہے تو رحم میں اتر جاؤ، لو کیئر اینڈ مرسی میں اتر جاؤ، اور تمہیں پارٹی کا انویٹیشن ملے گا۔ خدا جو ہے، رب جو ہے وہ بلائے گا، اللہ جو ہے وہ بلائے گا کہ آؤ تم تو یہاں پہ ہو میری پارٹی میں، تم تو میرے انڈسٹری کے لوگ ہو، آؤ۔ تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ ایسی نہیں ہے، ہم ایسی پڑھ کے نکل جاتے ہیں آگے ایک آواز نکال کے۔ اس سے ہم اور کیا سیکھ لے سکتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے؟ دیکھیے، آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا عرش ہوگا، سیاہسن، تخت، اور عرش پہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے آیت پاک میں الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پہ تو، تخت پہ، سیاہسن پہ تو محبت کرنے والا، خیر کا ترس کھانے والا خدا ہے۔ اب اس سے ہم کیا سیکھیں؟ فرض کیجئے اگر ایک دنیاوی بادشاہت ہے، دنیاوی کنگڈم ہے، اس کا تخت ہے، اس کا ایک بادشاہ ہے، عرش پہ کون ہے؟ شاعر بادشاہ۔ ایک دنیاوی کنگڈم کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک عرش ہے، دنیاوی عرش، اور اس پہ کون بیٹھا ہے؟ شاعر بادشاہ بیٹھا ہے، تو اس کے درباری کون ہوں گے؟ شاعر، شعر و شاعری کو پسند کرنے والے۔ اگر عرش پہ شاعر بادشاہ ہے تو درباری شاعری پہ واہ واہ کرنے والے، ارشاد ارشاد، مکمل ارشاد کہنے والے، شاعری کلیکٹ کرنے والے، یہی ہوں گے نا اس کے درباری۔ ہاں، پر عرش پہ کون ہے؟ شاعر بادشاہ۔ الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پہ تو صرف الرحمن ہیں، کون ہوں گے اس کے درباری؟ سورہ فاتحہ بتا رہی ہے، گائیڈ کر رہی ہے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں حلق تک جاتا ہے قرآن، ایک حدیث میں آتا ہے قرآن حلق تک جائے گا، دل تک نہیں جائے گا۔ ہمیں حلق کو کھول کے دل تک لے کے جانا ہے، جب دل تک جاتا ہے تو یہی سنائی دیتا ہے کہ عرش پہ تو الرحمن ہے۔ اگر عرش پہ شاعر بادشاہ ہوتا تو شاعری میں لگا ہوا ہوتا، اس کے درباری شاعر ہوتے۔ تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ عرش پہ تو الرحمن ہے، تو کہاں بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے، الگ الگ چیزوں کے پیچھے، رحم کے پیچھے بھاگ۔ اگر عرش پہ شاعر بادشاہ ہوتا اور اس کے دربار میں کوئی شاعری کے خلاف بات کرتا تو اسے کیا مانا جاتا؟ اگر شاعر بادشاہ کے دربار میں کوئی شاعری کے خلاف بات کرتا اسے کیا مانا جاتا؟ اسے گستاخ مانا جاتا، اسے کرمنل مانا جاتا، اس کو سزا ملتی۔ پر عرش پہ شاعر بادشاہ ہے نہیں، عرش پہ تو الرحمن ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اور اس الرحمن کے دربار میں شیطان نے کیا کیا؟ تکبر، نفرت، حسد۔ محبت کے دربار میں آپ نفرت پریکٹس نہیں کر سکتے ہو، جیسے شاعر بادشاہ کے دربار میں آپ شاعری کے خلاف نہیں بول سکتے، آپ محبت کے خدا کے دربار میں محبت کے خلاف نہیں بول سکتے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اس نے نفرت کری، اس کے دل میں حسد آیا، اس کے دل میں تکبر تھا۔ تکبر کیا ہے؟ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تکبر کیا؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا۔ میں کہتا ہوں تم نے اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھا اور اس کی ہیلپ کر دی، یہ تو رحم ہوا نا، یہ تو تکبر نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تکبر، مسلم میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ تکبر ہے اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا، اور تکبر ایسی چیز ہے کہ آپ کی توحید کاؤنٹ نہیں ہوتی تکبر میں آنے کے بعد۔ پڑھتے رہو کلمہ، حدیث میں ہے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت جائے گا، اور جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جہنم جائے گا۔ تکبر اور ایمان ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ نفرت اور ایمان، تکبر کیا بولا آپ نے؟ تکبر کو ڈیفائن ہی کیا، اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا۔ ایمان کہ میرا خدا الرحمن الرحیم ہے، اور تکبر، نفرت ایک ساتھ آ نہیں سکتے، اور حدیث یہی کہہ رہی ہے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت جائے گا، اور جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جہنم جائے گا۔ تکبر میں آنے کے بعد آپ کی توحید کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے آج بھی اللہ کو ایک ہی مانتا ہے، ہمیں کہتا ہے ایک اللہ کو مان لو بچ جاؤ گے۔ ہاں یہ آدھی بات ہے، پوری بات نہیں ہے۔ شیطان بھی اللہ کو ایک ہی مانتا ہے، آج تک بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا، نہیں بچے گا شیطان۔ اور اگر یہ ہے کہ ایک ماننے پہ بچ جائے گا تو شیطان بھی بچ جائے گا۔ تکبر میں آ کے آپ کی توحید کاؤنٹ نہیں ہوتی، آپ کا کلمہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا۔ تو شیطان نے محبت کے خدا کے دربار میں نفرت کری اور اللہ نے اسے آؤٹ کر دیا، الرجیم، آؤٹ، تو یہ جہنم میں ڈالوں گا۔ اس نے بولا
مجھے مہلت دے دے قیامت تک کی، اللہ نے دی، اور اس نے بولا اب بناؤں گا ان کو اپنے جیسا، تو دیکھیو زیادہ تر میرے پیچھے چل پڑیں گے، مطلب میرے جیسے ہو جائیں گے زیادہ تر۔ اللہ نے بولا میرے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے، ہو کے دیکھیں تیرے جیسے، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ دیکھو اس ٹائم نا بات ایک خدا پہ نہیں چل رہی ہے، وہ ایک خدا کو آلریڈی مانتا ہے، اس کا ایمان خدا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، مجھ سے آپ سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ اس دربار میں تھا، وہ خدا کے پاس تھا۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تو تکبر میں لائے گا نا، تیرا کچھ کاؤنٹ نہیں، تیری عبادت کاؤنٹ نہیں، ریجیکٹڈ، تو جہنم میں ڈالوں گا۔ اور اس نے بولا بناؤں گا ان کو اپنے جیسا، اور خدا نے جواب دیا ہو کے دیکھیں تیرے جیسے، جہنم بھرنی پڑی جہنم بھر دوں گا، پر یہ مجھے قبول نہیں ہے، تکبر نفرت مجھے قبول نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے شیطان کو ایکسپوز کیا ہے قرآن میں، پر ہم سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ میں کئی بار پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ شراب حرام کیوں ہے، پوچھتا ہوں میں جگہ جگہ، اس بار میرے کشمیر ٹرپ میں میں نے الگ الگ جگہوں پہ پوچھا لوگوں سے کہ شراب کیوں حرام ہے۔ سب کہتے ہیں وہ نشہ ہو جاتا ہے، وہ لیور خراب ہو جاتا ہے، وہ نا لوگوں کو سوجھ بوجھ نہیں رہتی ہے، لوگ یہی جواب دیتے ہیں۔ ہاں قرآن میں اللہ نے یہ جواب نہیں، قرآن میں اللہ نے یہ وجہ نہیں دی ہے شراب حرام کرنے کی۔ اللہ نے جو وجہ دی نا قرآن میں، مجال ہے کہ آج کوئی، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجال ہے کہ آج کوئی مسلمان یہ بات بتا دے کہ ایکچولی وجہ کیا ہے۔ نہیں پتا ہم لوگوں کو، نہیں پتا۔ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کا ریزن دیتے ہیں، وہ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو ہوتا ہے نا، شراب پی کے اس لیے حرام ہے۔ اللہ نے جو وجہ دی، میں دنیا بھر سفر کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں ہر جگہ پہ مسلمانوں سے شراب کیوں حرام ہے، ایک انسان مجھے نہیں ملا آج تک جس نے صحیح جواب دیا، اور قرآن سے بتا دیا دیکھو قرآن میں اللہ نے اس وجہ سے حرام کری ہے۔ اور میں ہر جگہ لوگوں کو سکھاتا چلتا ہوں کہ آپ کوئی پوچھے تو یہ وجہ بتانا، قرآن کو کوٹ کر کے بتانا شراب کیوں حرام ہے۔ سورہ اللہ نے کہا سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 91 میں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان کا تو ارادہ یہ ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے، اور جوئے اور شراب کو ساتھ رکھا ہے، جوئے میں کوئی ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو والا ریزن نہیں ہوتا، جوئے میں کوئی لیور خراب نہیں ہوتا، جوئے اور شراب سے دور رہو، ان کے ذریعے شیطان تمہارے بیچ میں نفرت اور دشمنی لانا چاہتا ہے۔ اللہ نے کیا وجہ دی شراب اور جوئے کو حرام کرنے کی؟ نفرت اور دشمنی۔ یہ کوئی جواب نہیں دیتا، یہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ کوئی لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتاتے کیوں نہیں ہیں ہمیں، میرے پاس بہت اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ سر یہ بتاتے کیوں نہیں ہیں ہمیں کہ شراب ایکچولی اللہ نے نفرت اور دشمنی کی وجہ سے حرام کری۔ میں کہتا ہوں اگر بتا دیں گے تو تم نہیں بولو گے سر آپ کی بات سن کے ہمارے دل میں نفرت آئی، دشمنی آئی ہیں؟ اگر کوئی مولانا بولے گا تمہیں تو تم بول نہیں دو گے مولانا صاحب آپ کا بیان سن کے ہمارے دل میں نفرت آئی، دشمنی آئی، جیسے شراب حرام ہے آپ کا بیان بھی حرام ہے، تم بول نہیں دو گے، سوال نہیں کر دو گے؟ اس لیے نہیں شاید نہیں بتاتے، مجھے کیا پتا کس لیے نہیں بتاتے۔ ہاں عالم کو تو پتا ہونا چاہیے نا، چلو ایک ایوریج آدمی کو نہیں پتا، عالم کو تو پتا ہے نا، وہ تو قرآن کا حافظ ہے، اس کو تو عربی آتی ہے، اسے تو بتانا چاہیے نا۔ نہیں بتاتے، کیوں نہیں بتاتے؟ میں کیا سمجھوں، کیا سمجھے کوئی انسان؟ بچے کو سکھا دیتے ہیں شراب حرام ہے، یہ نہیں بتاتے کہ کیوں حرام ہے۔ نفرت اور دشمنی کی وجہ سے اللہ نے شراب اور جوا حرام کیا۔ شیطان ہمارے بیچ میں نفرت اور دشمنی، ہمارے بیچ میں کون؟ انسانوں کے بیچ میں، آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بیچ میں شیطان نفرت اور دشمنی چاہتا ہے، اور اللہ بتا رہا ہے کہ اس میں مت جانا، اس کے ذریعے شیطان تمہیں نفرت اور دشمنی کی منزل پہ لے جائے گا۔ مجھے کئی بار لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں شراب سے ایک چھیٹ دور، شراب کی ایک چھیٹ سے دور بھاگتے ہیں، ہاں، اور نفرت اور دشمنی کا نائٹ کلب کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں باہر کہ تو بھی تو یہ نفرت پی اس کے خلاف، تو دشمنی پی اس کے خلاف، ہاں، اور شراب کی ایک چھیٹ سے دور بھاگ رہے ہو۔ جس وجہ سے اللہ نے شراب اور جوا حرام کیا وہ تو اس سے زیادہ بڑی حرام چیز ہوئی نا، نفرت دشمنی تو شراب اور جوئے سے زیادہ بڑی حرام چیز ہوئی نا، جس وجہ سے وہ شراب اور جوا حرام ہوا۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ 17 آیت 53 میں کہ ایمان والوں کو کہہ دیجئے کہ ہمیشہ پیاری بات کریں، ہمیشہ پیاری بات کریں، خوبصورت بات کریں، کیونکہ شیطان ان کے بیچ میں جھگڑے چاہتا ہے۔ اللہ بار بار بتا رہے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے، آپ سب نے کہا کہ میری امت سے پہلے کی 2 بیماریاں میری امت کو بھی آ گئیں، میری امت سے پہلے کی 2 بیماریاں میری امت کو بھی آ گئیں، ڈینگو، ملیریا، چکن پاکس، یہ سب نہیں بولا، میری امت سے پہلے کی 2 بیماریاں میری امت کو بھی آ گئیں، نفرت اور حسد۔ اور نفرت وہ استرا ہے، وہ بلیڈ ہے، وہ ریزر ہے، اگر میں استرا چلاؤں اپنے سر پہ کیا ہوگا؟ بال الگ ہو جائے گا نا میرے سر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفرت وہ استرا ہے جو بال کو انسان سے الگ نہیں کرتا، دین کو کر دیتا ہے۔ یہ بات کس کو کہی جا رہی تھی؟ میرے جیسے لوگ تو نہیں بیٹھے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اہل البیت، اشرا مبشرہ، خلفاء راشد، یہ لوگ بیٹھے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے
جو تہجد گزار ہیں پکے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نفرت وہ استرائے، اگر نفرت سے جڑ گئے میرے دین سے کٹ گئے. پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو تہجد، نفرت سے جڑ گئے میرے دین سے کٹ گئے. نہیں بتاتے یہ حدیث. اور آسم نے آگے بولا اور نہیں ہو سکتے ایمان والے جب تک محبت کرنے والے نہ ہو. نہیں ہو سکتے ایمان والے جب تک محبت کرنے والے نہ ہو. اگر ایمان آپ سمجھتے ہیں یہ خدا کو ماننا، تو شیطان بھی اللہ کو ایک ہی مانتا ہے، پر وہ ایمان والے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ نفرت والا ہے، وہ دشمنی والا ہے. اللہ نے کہا جوئے اور شراب سے دور رہو، ان کے ذریعے شیطان تمہارے بیچ میں نفرت اور دشمنی چاہتا ہے. نہیں ہو سکتے ایمان والے جب تک محبت کرنے والے نہ ہوں. اور میں کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ محبت کرنے والے کیسے بنو؟ اس کا فارمولا کیا ہے؟ کس آنچ میں پکو گے جو محبت کرنے والے ہو جاؤ گے؟ افشو السلام، سلام پھیلاؤ، پیس پھیلاؤ. پیس پھیلانے کا کیا مطلب؟ جھگڑے ختم کراؤ. پیس پھیلانے کا مطلب کوئی پیسے دھرنا، آپ پیس پھیلائیں، ادھر پیس پھیلائیں. کیا مطلب؟ جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کراؤ. اور تم آٹومیٹکلی اس آنچ پہ جب تم پکو گے نا، جھگڑے ختم کرانے ہیں، جھگڑے ختم کرانے ہیں، جھگڑے ختم کرانے ہیں. تمہارا منزل کہاں پہنچ جاؤ گے؟ تم محبت کرنے والے ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بھی بتا دیا، پر نہیں بتاتے. نہیں ہو مومن جب تک دوسروں کے لیے وہ نہیں چاہتے جو خود کے لیے چاہتے ہو. نہیں ہو مومن. دیکھیے واپس آتا ہوں اس شاعر بادشاہ والے ایگزامپل پہ، کہ اگر عرش پہ شاعر بادشاہ ہے اور وہ کوئی پیغام پہنچانے والا آپ کے پاس بھیجے، اس کا کوئی پیغمبر آپ کے پاس آئے، پیغام پہنچانے والا آپ کے پاس آئے اور بولے اگلے ہفتے کھڑے ہونا ہے شاعر بادشاہ کے سامنے، کس تیاری میں لگ جائیں گے ہم لوگ؟ کس تیاری میں لگ جائیں گے؟ لوگ جواب دیتے ہیں ہم شاعری سیکھنے میں لگ جائیں گے. ہم اپنے دوست کے پاس بھاگیں گے، بھائی مجھے مشاعرے کے آداب نہیں آتے، مجھے مشاعرے کے آداب سکھا دے. اس سے سیکھیں گے. اگر بادشاہ شعر پڑھ دے تو چپ مت رہیو، بولیے واہ 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 واہ. اگر لگے بادشاہ شعر بولنے والا ہے تو بولیے ارشاد ارشاد. ہم اس سے آداب سیکھنے بھاگیں گے مشاعرے کے. اگر عرش پہ شاعر بادشاہ اس کا پیغام پہنچانے والا آئے اور بولے اگلے ہفتے شاعر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم شاعری کی تیاری میں لگ جائیں گے. پر عرش پہ شاعر بادشاہ نہیں ہے. عرش پہ کون ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ. عرش پہ تو الرحمن ہے، انٹینسلی لونگ، کیئرنگ اینڈ مرسیفل خدا ہے. زبردست محبت کرنے والا، خیر کا اور ترس کھانے والا ہے عرش پہ. اور اس کا پیغمبر آ چکا ہے اور وہ بتا چکا ہے کیا؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ بتا چکا ہے. کیا ہم تیاری میں ہیں؟ کیا ہم تیاری میں ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں محبت، خیر خواہ، ترس کھانا پھیلا رہے ہیں؟ کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم جڑ رہے ہیں لو، کیئر اینڈ مرسی کے کاموں سے؟ یہی ہے تیاری اس کے سامنے کھڑے ہونے کی. یہی ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری. میرا بہت سارا کام نا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارا انگلش کا ٹیسٹ ہوا اور میتھس کے ٹیچر نے چیک کیا؟ کہتے ہیں نہیں. کہ تمہارا میتھس کا پیپر ہوا اور ہندی کے ٹیچر نے چیک کیا؟ کہتے ہیں نہیں. اگر تم دیکھو کہ میتھس کا ٹیچر بیٹھ کے کوئی پیپر چیک کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ گے نا کسی کلاس میں میتھس کا ایگزام ہوا ہے. یہ تو نہیں سمجھو گے نا کہ میتھس کا ٹیچر چیک کر رہا ہے مطلب ضرور انگلش کا ایگزام ہوا ہوگا. یہ تو نہیں سمجھو گے نا. اگر انگلش کا ٹیچر پیپر چیک کر رہا ہے کسی کا تو سمجھ جاؤ کہ کہیں نہ کہیں انگلش کسی کلاس میں انگلش کا ایگزام ہوا ہے. کون چیکر ہے پیپر کا وہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے پیپر کس بات کا تھا. اگر چیکر میتھس کا ہے تو پیپر میتھس کا ہوا ہے. اگر میتھس کا ٹیچر کلاس میں چلتا ہوا ہے اور بولے بچوں تمہارا آج ایگزام ہے، ہاں تو کوئی بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ آج انگلش کا ایگزام ہے. وہ سمجھ جاتا ہے میتھس کا ایگزام ہونے والا ہے، سرپرائز ایگزام ہے. سورہ فاتحہ ہم کو بتا رہی ہے ہماری زندگی کا پیپر چیک کون کر رہا ہے. مجھ سے حساب کتاب کون کرے گا؟ مجھ سے سوال جواب کون کرے گا؟ ہم سے انسانوں سے سوال جواب کون کرے گا؟ سورہ فاتحہ ہمیں بتا رہی ہے الرحمن الرحیم وہ ہے مالک یوم الدین، وہ ہے جو تمہاری زندگی کا پیپر چیک کرے گا. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ٹیسٹ کس بات کا ہے. ٹیسٹ کس بات کا ہے؟ شیطان چاہتا ہے ہم ٹیسٹ فیل کریں، تبھی اللہ اس کو ایکسپوز کر رہا ہے. جوئے اور شراب سے دور رہو. شیطان اس کے ذریعے تمہارے بیچ میں نفرت اور دشمنی لانا چاہتا ہے، مطلب تمہیں فیل کروانا چاہتا ہے. اس پیپر کو، اس ٹیسٹ کو فیل کروانا چاہتا ہے. وہ الگ الگ ایکسکیوزز سے آئے گا، الگ الگ بہانوں سے آئے گا اور تمہارے اندر نفرت اور دشمنی لے آئے گا. شراب اور جوا تو ذریعہ ہے. اللہ نے اس کا 2 ذریعے ایکسپوز کر دیے، پر وہ ذریعوں کا محتاج نہیں کہ بس اسی سے کراؤں گا. وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کراتا چلا جائے گا، کراتا چلا جائے گا. اس سے ہم اور کیا سیکھ لیتے ہیں الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے؟ دیکھیے سورہ معون ہے، چھوٹی سی سورت ہے قرآن کی، آخر کی سورتوں میں آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کا، حساب کتاب کے دن کا انکار کرتا ہے؟ اب اگلی آیت کیا ہونی چاہیے تھی؟
وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ قرآن نہیں پڑھتا, وہ خدا کو نہیں مانتا. یہ ہونی چاہیے نا اگلی آیت کہ قیامت کے دن کا انکاری یہی تو ہوتے ہیں. قیامت کے دن کے انکاری, قیامت کے دن کا انکاری تو وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا, جو نماز نہیں پڑھتا. پر اگلی آیت یہ نہیں ہے. کیا اس کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ وہ یتیم کو دھکا دے دیتا ہے, وہ مسکین کو کھانے کھلانے کی بات نہیں کرتا. لعنت ہے ایسے نمازی پہ, نمازی ہے وہ, پر لعنت ہے ایسے نمازی پہ جس کا دل ہی نماز میں نہیں ہے, بس دکھانا چاہتا ہے میں نمازی ہوں, اور چھوٹی سی بھی مدد کا انکار کر دیتا ہے, چھوٹی سی بھی ہیلپ کرنے کا انکار کر دیتا ہے. اب دیکھیے سورہ ماؤن میں نا 3 چیزیں آئی ہیں. قیامت کے دن کا انکار, ارأیت الذی یکذب بالدین. سورہ فاتحہ میں بھی کیا ہے؟ مالک یوم الدین. ہاں, وہاں پہ بھی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے سورہ فاتحہ میں, اور سورہ ماؤن میں بھی ارأیت الذی یکذب بالدین. تو قیامت کے دن کی بات, رحم کے کام, یتیموں کو دھکا دے دیا, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کری, چھوٹی سی مدد کا انکار کر دیا, رحم کے کام اور نماز. سورہ ماؤن میں یہی 3 چیزیں ہیں, قیامت کے دن کا انکار, رحم کے کام اور نماز. یہ تینوں ایک ساتھ کیوں ہیں سورہ ماؤن میں؟ کیوں ہے یہ ایک ساتھ؟ کیونکہ بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے. اور سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر دل میں رحم نہ آئے, اگر دل میں رحم نہ آئے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو دیکھا ہے جو مانتا ہی نہیں ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. اگر تم مانتے ہو کہ ایک دن کھڑا ہونا ہے, حساب کتاب دینا ہے الرحمن الرحیم کو, ہے کہ قیامت کا دن ہے اور حساب کتاب دینا ہے, تو یتیم کو دھکا کیسے دے دیا؟ نماز میں پڑھ رہا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, الرحمن پڑھے جا رہا ہے دن میں, ہیں صرف فرض بھی 17 بار پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک. تو پڑھے جا رہے ہیں دن میں 17 بار پڑھا اور یتیم کو دھکا دے دیا. ہیں اگر تجھے یقین ہے کہ الرحمن الرحیم ہے مالک یوم الدین, یتیم کو دھکا کیسے دے دیا؟ مسکین کو کھانے کھلانے کی بات کیسے نہیں کری؟ چھوٹی سی مدد کا انکار کر دیا. لعنت ہے ایسے نمازی پہ, صرف دکھانا چاہتا ہے میں نمازی ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا تو نمازی اور تو دیکھ میری لعنت ہے تیرے اوپر, میری لعنت ہے تیرے اوپر, تو دیکھ, میں تو دیکھ رہا ہوں تو نماز پڑھ رہا اور تو دیکھ میری لعنت ہے تیرے اوپر. تو اگر ہمیں یقین ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو کیا ہوتا؟ سورہ ماؤن کا الٹا دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھنے کا ایک طریقہ جو بتایا نا صحابیوں کو, وہ کیا بتایا؟ قرآن کو الٹا کر کے دیکھا کرو, اس کا ریفلیکشن دیکھو. اب سورہ ماؤن کا عکس کیا ہوگا؟ ریفلیکشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب یہ ریفلیکشن بتا رہا ہوں. ہاں جو ہے اصل وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, اب اس کی ریفلیکشن کیا ہوگی باطن میں. کیا اس کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو مانتا ہے, جو ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن حساب کتاب دینا ہے؟ کیا اس کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو مانتا ہے؟ وہ یتیموں کو گلے لگا لیتا ہے, وہ مسکینوں کو کھانے کھلانے کی بات کرتا ہے. سلام ہے ایسے نمازی پہ جس کا دل نماز میں ہے, صرف دکھانا نہیں چاہتا, عبرت لے رہا ہے, لیسن لے رہا ہے اپنی نماز سے. اور چھوٹی سی مدد کا تو انکار ہی نہیں کر سکتا, چھوٹی سی مدد کا تو انکار ہی نہیں کر سکتا. دیکھیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صرف بولے نا, اس سے لیسن لیں, اس کو اپنے اندر اتاریں. الرحمن صرف ہم یہ بولے نہیں, اس کو ان چیزوں کے اثر کو ہم اپنے اندر لیں. دیکھیے اب آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آئی توحید, اب آئی توحید. ہم کہتے ہیں اسلام میں توحید سب سے امپورٹنٹ ہے. ہاں سب سے امپورٹنٹ ہے, پر اگر ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. 5ویں آیت میں کیوں آئی توحید کی بات؟ قرآن کھول کے آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب آئی ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب آئی 5ویں آیت میں توحید کا کانسیپٹ. کیوں؟ شروعاتی اس سے ہونا چاہیے تھا, شروعاتی اس سے ہونی چاہیے تھی. نہیں, اللہ کے رسول کی حکمت یہ ہے, پہلے یہ بتایا, پہلے یہ جانو کہ میں الرحمن الرحیم ہوں, میں محبت کا خدا ہوں, پھر جاننا کہ یہ محبت کا خدا ایک ہے. اسی کو ڈیڈیکیٹڈ ہونا, ایک محبت کے خدا کو, کسی اور کو ڈیڈیکیٹ نہیں ہونا. جو محبت کا لو کیئر اینڈ مرسی کا خدا ہے, اسی کو ہم اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کریں گے. پھر آ رہی ہے توحید کی بات. اللہ کہتا ہے سورہ 43 آیت 36 میں کہ جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کا رب الرحمن ہے, جو بھول جاتے ہیں کہ ان کا خدا کون ہے, وہ محبت کا خدا ہے. جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کا رب الرحمن ہے, انٹینسلی لونگ کیئرنگ مرسیفل ہے, جو بھول جاتے ہیں یہ بات کہ ان کا خدا, ان کا رب الرحمن ہے, ہم ان کے ساتھ ایک شیطان کو جوڑ دیتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے میں ہی جوڑ دوں گا ان کے ساتھ شیطان کو. اگر بھول جاؤ گے نا کہ تمہارا خدا محبت کا خدا ہے, میں شیطان کو تمہارے ساتھ جوڑ دوں گا. اور پھر انہیں لگتا ہے وہ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں جبکہ وہ غلط ہوتے ہیں.
उनको लगता है वो सही राह पे चल रहे हैं, पर वो भटके हुए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो भटके हुए हैं, वो सोचते हैं हम सही हैं और वो भटके हुए होते हैं। कोई अगर ये बात भूल जाए कि उसका खुदा अर्रहमान है, तो अल्लाह उसके साथ शैतान को क्यों जोड़ देगा? कोई भूल जाए कि अल्लाह मोहब्बत का खुदा है, हाँ, तो अल्लाह कहता है मैं उसके साथ शैतान को जोड़ दूंगा। क्यों? देखिए, डॉल्फिन डॉल्फिन के साथ है, कौवा कौवे के साथ है, शेर शेर के साथ है, ज़ेबरा ज़ेबरा के साथ है, चील चील के साथ है। यही है ना। शैतान कौन है? शैतान तो बागी है अर्रहमान से। सूरह मरियम आयत 44। वो भूल गया कि मेरा खुदा अर्रहमान है। वो एक को तो मानता है कि एक है, पर ये भूल गया कि मेरा मालिक तो अर्रहमान है। तो जो अर्रहमान से कटा हुआ है एक, और जो दूसरा अर्रहमान से कट गया, अल्लाह उनको साथ कर देता है। जैसे वो कौवे को कौवे के साथ करता है, कबूतर को कबूतर के साथ करता है, तो शैतान जो भूला हुआ है कि उसका मालिक अर्रहमान है, वो मोहब्बत का खुदा है, और कोई इंसान भूल जाए कि मेरा मोहब्बत का खुदा है, अल्लाह कहता है तुम दोनों तो एक जैसे हो, आ जाओ साथ में। मैं कबूतर को कबूतर के साथ रखता हूँ, तुम भूल गए कि तुम्हारा खुदा मोहब्बत का है, तो आ जाओ शैतान के साथ। तुम्हारी टीम यही है, तुम्हारा ग्रुप यही है। इसलिए अल्लाह ने अपनी तौहीद बताने से पहले क्या बताया? पहले ये याद कर लो मैं अर्रहमान हूँ, क्योंकि अगर ये याद नहीं करोगे ना मैं अर्रहमान हूँ, तो एक जानने के बाद भी शैतानी होगे, एक मानने के बाद भी इबलीस होगे, शैतान की तरह खड़े होगे। तो इसलिए अल्लाह ने पहली 5 आयतों में बार बार मैं अर्रहमान, मैं अर्रहीम, पहले ये याद कर लो, पहले ये याद कर लो, पहले शैतान से कट जाओ, पहले शैतान से कट जाओ, और फिर जानो कि मैं एक हूँ। ये कुरान हिकमत से उतरा है, और ये सूरह फातिहा है। मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा डिस्कस सूरह फातिहा को। फिर जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली वही मैं फिर से एंड में बोलता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा को क्या बोला? उम्मुल कुरान, कुरान की माँ। ये जो मैंने डिस्कस करा है ना, ये कुरान की माँ को डिस्कस किया है। कुरान की माँ का क्या मतलब? कबूतर अगर माँ है तो बच्चा भी माँ है, कौवा अगर माँ है तो बच्चा भी कौवा है, शेर अगर माँ है तो बच्चा भी शेर है, ज़ेबरा अगर माँ है तो बच्चा भी ज़ेबरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि सूरह फातिहा माँ है कुरान की। कुरान का भी यही पैगाम है, यही पैगाम है। हाँ, कुछ हिस्से हैं जो लोग जिनके दिलों में गंदगी होती है, शैतान से जुड़े हुए होते हैं, वो कुछ एक पॉइंट्स में ना कंफ्यूज होकर गंदगी फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं। पर कुरान का पैगाम ये नहीं है। कुरान का पैगाम यही है जो सूरह फातिहा का पैगाम है। मैं शुक्र अदा करता हूँ हमीदुल्लाह सर का, अपना घर का, और आप सब लोगों का जो यहाँ पे आया, मुझे हौसला दिया, मोटिवेट किया कि मैं ये बातें आपके सामने प्रेजेंट करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।